صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، ہماری ماں ام المومنین ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یصلی للہ تعالی فی یوم و لیلۃ سنتئی عشرۃ رکعۃ تطوعا غیر الفریضۃ الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ او بنی لہ بیت فی الجنہ، کہ جو مسلمان بندہ دن رات میں فرضی نمازوں کے علاوہ 12 نفلی رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین جنت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں۔ یا لفظ یہ بولے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں اس کا گھر بنا دیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث ہے، اس میں یہ لفظ ہے من ثابر علی سنتئی عشرۃ رکعۃ، جس نے دن رات میں فرضوں کے علاوہ 12 نفلی رکعتوں پر ہمیشگی کی، اللہ رب العالمین جنت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں۔ اور ترمذی کی حدیث میں ان 12 رکعتوں کی صراحت بھی موجود ہے۔ 12 رکعتوں میں 2 فجر کی سنتیں ہیں، 4 ظہر سے پہلے والی ہیں، 2 ظہر کے بعد والی ہیں، 2 مغرب کے بعد والی ہیں، اور 2 عشاء کے بعد والی رکعتیں ہیں۔ یہ 12 رکعتیں ہیں۔ ان 12 رکعتوں کے پڑھنے سے گارنٹی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ان پر ہمیشگی کرے گا رب العالمین جنت میں اس کا گھر بنا دیں گے۔ تو اگر ہمیں دنیا میں کوئی کہے کہ آپ کو بحریہ ٹاؤن میں یا ڈیفنس میں یا فلاں کسی اونچی سوسائٹی میں ایک کنال کا محل دیا جائے گا یہ کام کرنے سے، تو ہم اس سے بھی مشکل اور اس سے بھی بڑا کام وہ سب لوگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ہمیں ایک کنال کا محل ڈیفنس میں مل رہا ہے یا بحریہ ٹاؤن میں مل رہا ہے یا اور کسی اونچی سوسائٹی میں مل رہا ہے، جبکہ جنت کے اندر محل کی گارنٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ یہ کسی عام بندے کی گارنٹی نہیں ہے، اور جن کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ اور یہ ڈیفنس کیا، یہ بحریہ ٹاؤن کیا، یہ ساری دنیا کی سوسائٹیاں کیا، یہ ساری دنیا کی زمین کیا، سب کچھ جنت کی 1 انچ زمین پر قربان ہے۔ تو وہاں پر اگر 12 رکعتیں پڑھنے سے محل بنتا ہے تو پھر ہمیں اس سے غفلت تو نہیں کرنی چاہیے، نہ ان سے لاپرواہی کرنی چاہیے، نہ ان سے سستی کرنی چاہیے، نہ ان کو اپنے لیے بوجھ سمجھنا چاہیے۔ تو ہمیں تو شوق سے یہ اہتمام کرنا چاہیے ان 12 رکعتوں کا ہمیشہ، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ نوافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے بخاری میں، کہ سب سے زیادہ جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ نے کہا وہ فرائض ہیں جو میں نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں، پھر بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس بندے سے محبت کر لیتا ہوں، نفلی عبادت کرنے والے سے، پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اس کے اعضاء کا محافظ بن جاتا ہوں، پھر اس کے یہ اعضاء اللہ کی نافرمانی میں، گناہ میں، محرمات میں استعمال نہیں ہوتے۔ تو پھر بندہ اگر مجھ سے سوال کرے، مجھ سے مانگے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو دوں گا، اور اگر مجھ سے کوئی پناہ مانگے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو پناہ بھی دوں گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کر لے۔ اگر اللہ ہم سے دنیا میں محبت کر لے تو اور کیا ہمیں دنیا میں چاہیے۔ اور پھر جب بھی ہم اللہ سے دعا مانگے اور اللہ ہماری دعا قبول کرے، اور اللہ سے کسی شر سے پناہ مانگے تو رب العالمین ضرور بھی ضرور ہمیں پناہ دے۔ تو یہ نوافل نفلی عبادات ان کا اہتمام کرنے پر یہ رب العالمین عطا کرتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پھر یہ ظہر، یہ دن 12 رکعتیں تو یہ ہے نا، ان کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ ظہر کے بعد 2 کی بجائے 4 پڑھ لیتا ہے تو ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علی 4 قبل الظہر و 4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، جو ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4 پر محافظت کرتا ہے، رب العالمین اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ تو جہنم کی آگ پر جنت کے گھر بھی بنتا ہے، جہنم کی آگ پر حرمت بھی ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر بندے کے فرائض میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو رب العالمین کہیں گے دیکھو میرے بندے کو کی نوافل ہیں، اگر اس کے نوافل ہیں تو اس کے فرضوں کی کمی کو اس کے نوافل سے پورا کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہمیں ان نفلی عبادات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ان سے جان نہیں چھڑانی چاہیے، اور بڑے شوق سے اور اہتمام سے جو ہے نا دنیا اور آخرت کے بے شمار فوائد حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں کبھی چھوڑتے نہیں تھے، اور پیارے پیغمبر نے کہا فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہیں۔ جو فجر کی سنتیں ہیں ساری دنیا، اور ایک طرف دنیا کا ساز و سامان ایک طرف ہو اور دوسری طرف 2 رکعتیں پڑھنے کا موقع ہو، تو 2 رکعتیں پڑھنے والا ساری دنیا کے ساز و سامان حاصل کرنے والے سے افضل ہے، امام الانبیاء کے فرمان کے مطابق۔ یہ بھی اس کی فضیلت ہے، اور یہ 12 رکعتوں میں بھی شامل ہے۔ تو اللہ ہمیں ان رکعتوں کا اہتمام کرنے، اپنے بچوں کو کروانے اور اپنی خواتین کو ان کا اہتمام کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔